اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے جس نے ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی اور قرآن مجید اور اس کے احکامات سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس حاضری کی برکت سے اللہ ہم سب کی دین و دنیا کی نیک خواہشات آرزویں اور تمنائیں پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ کے لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن اور اسلام جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی اور جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں تمام امتوں میں سے بہترین امت ہونے کا شرف عطا کیا. حضرات آج کی اس مختصر گفتگو میں یار آج جڑا کوٹ کرتا ہے نا بند کرو نا ذرا آواز کٹ بھی کر دو تو خیر سزا ہے. آج کی اس مختصر گفتگو میں ہماری آج کی کچھ پریشانیاں ہیں ان کے حوالے سے میں گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے صحیح اور درست باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ حضرات سماعت فرمائیں. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عظیم دانشگاہ میں حاضری دیتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے اور شاید میں غلطی نہ کروں تو کوئی میرے خیال میں ہمارے ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے اس ادارے میں آتے ہوئے. یہ ہمارے خالد محمود صاحبان ان میں سے کوئی اس زمانے میں تھا ہی نہیں اور کوئی اگر تھا تو بالکل بچہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے. قاری محمد صادق رحمانی
حفظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک مثالی کام ہو رہا ہے۔ محترم قاری صاحب، ان کے سارے بچے دن رات دین کی خدمت میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو احباب اس ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، ان کے مال، اولاد، علم، عمل اور عمر میں برکت فرمائے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے۔ ابھی باہر بیٹھا ہوا تھا، محترم بزرگ تشریف لائے، ان سے بھی یہی میں نے عرض کیا، آج پریشانی ہے، بے اطمینانی ہے، بے برکتی ہے۔ وہ جو پرانی محبتیں تھیں، آپس میں تعلق تھا، آپس میں میل جول تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمدردی تھی، الفت تھی، تعاون تھا، وہ آج ختم ہو گیا۔ اور اگر ختم نہیں ہوا تو کم ضرور ہو گیا ہے۔ اتنا کم کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو حضرات، آج ہم نے غور کرنا ہے کہ اس بے برکتی کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے بڑے بڑے علماء کرام کے خطابات سن رکھے ہیں، اور یہاں آپ کے ہاں اکثر بڑے بڑے خطباء، علماء، دانشور تشریف لاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں میری علمی صلاحیت اور عملی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ کوئی کثر نفسی نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے۔ حضرات، ایک وقت تھا کہ ہمارے ہاں دینداری کا رواج تھا۔ گھروں میں ہماری مائیں بہنیں نماز کا اہتمام کرتی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی، ذکر اذکار ہوتا تھا۔ ہماری دادیاں، ہماری نانیاں اور ہماری مائیں گھر کا کام بھی کرتی تھیں، اور ان کی زبان پر تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری والدہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ 5 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ ہمارے نانا محترم حاجی اعلیٰ بخش مرحوم، انہوں نے اپنے 8 کے 8 بچوں کو حافظ قرآن بنوایا۔ میرے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو آپ کے ماں باپ نے قرآن پاک یاد کرنے کے لیے وقف کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، معمولی نہیں ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک حدیث، صرف کہ
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ نبی برحق کا فرمان مبارک ہے۔ دولت مند، گاڑی والا، فیکٹری والا، کوٹھی والا، کاروبار والا، سیاستدان، ممبر، ایم ایل اے، ایم پی اے، وزیر، وہ جو کچھ مرضی، کسی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حضرات، اس سے بڑا اللہ کا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ دولت مند، کاروباری، امیر لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک غریب خاندان کا حافظ وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس وقت یہ نہیں کہتا مولوی صاحب آپ پیچھے ہو جائیں، آپ کے پاس زمین نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ غریب ہیں، پیچھے ہو جائیں۔ جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا امیر دولت مند آئے گا، اسے ایک غریب امام کے پیچھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ کا اعزاز ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہماری دو بہنیں تھیں، ہم دو بھائی تھے۔ بڑے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دونوں بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں، ماشاءاللہ حیات ہیں ابھی۔ اس لیے گھر کا سارا کام ماں جی کو خود کرنا پڑتا تھا۔ فجر کی نماز سے لے کر ہمارے سکول جانے تک گھر کا سارا کام ماں جی کرتے تھے۔ اور یقین جانیے کہ ساتھ ساتھ کام بھی کرتے جاتے تھے اور ناشتہ تیار کرنے تک 2.5-3 پارے تلاوت بھی ہو جاتے تھے۔ 2.5-3 پارے تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مہینے میں 3 قرآن پاک مکمل ہوتے تھے۔ ماں جی نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور ہمیں بھی وہ نماز کے لیے سختی کرتے تھے۔ آخری بیماری میں ان کی نظر بھی بند ہو گئی اور ان کی زبان بھی بند ہو گئی، پڑھا نہیں جاتا تھا۔ پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ یہاں میرے پاس بیٹھ، اب تو پڑھ، میں سنتی ہوں، تو پڑھ مجھے سنا۔ یہ ان کی قرآن پاک کے ساتھ محبت تھی۔ جب بات کرنے لگتی تو بات نہیں ہوتی تھی زبان سے، اور جب وہ قرآن پاک کی تلاوت پر آتی تو 2-3 رکوع تلاوت ہو جاتے، زبان وہاں نہیں رکتی تھی۔ اور ہمارے یہ بزرگ ہیں، تھوڑا سا اپنے پیچھے پہنچ جائیں کہ مائیں، دادیاں، نانیاں جب صبح اٹھتی تھیں، جو کام بھی کیا جاتا تھا ان کی زبان پر ایک لفظ ہوتا تھا، بسم اللہ۔ آٹے والی مٹی کھولی، آٹا گوندنے کے لیے نکالا، پہلی مٹھی بھری تو ماں کہتی تھی بسم اللہ۔ آٹا گوندا، پہلا پیڑا لیا، ماں کہتی تھی بسم اللہ۔ سالن نکالا، ماں کہتی تھی بسم اللہ۔ جو کام ماں کرتی تھی اس کی زبان پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہوتا تھا۔ اس تلاوت قرآن پاک کا
اس نماز کی پابندی کا اور ہر کام پر بسم اللہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی. یہ میرے بزرگ بیٹھے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، کیونکہ ایسے ہی تھا نا. اردو سمجھ آ رہی ہے کہ میں پنجابی بولوں؟ چلیں، ہر کام میں اللہ برکت کرتا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی. اور آج غصہ نہ کیجیے میری بات کا، حقیقت یہ ہے کہ گھروں میں اس نماز کی پابندی کا رواج ختم ہو گیا. وہ تلاوت قرآن پاک کا معمول ختم ہو گیا. ہر کام پر بسم اللہ پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ پر ہمارے گھروں میں ٹی وی آ گیا ہے. تو وہ ٹی وی، لیکن ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہ ٹی بی ہے، ٹی بی. اس زمانے میں ٹی بی کی بیماری خطرناک تھی، لا علاج تھی. جس طرح ٹی بی کسی کو لگ جاتی تھی تو اس کا زندہ بچنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اسی طرح جس کو ٹی وی کی بیماری لگ گئی دیکھنے کی، اس کو کسی اور کام کی ہوش نہیں ہوتی تھی. آج اس ٹی وی کی جگہ پر موبائل آ گیا. بس میں بیٹھے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے، ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، پیچھے دوسرا بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، ایک اس کے کان میں ہے، ایک اگلے کے کان میں ہے، اور وہ اسی میں مصروف ہے. پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہیں وہ وہاں پر. ہر آدمی اس کام میں مصروف ہے. اب اس میں گانا ہے، اس میں ڈرامہ ہے، اس میں فلم ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس میں. نتیجہ کیا نکلا؟ دلوں کا اطمینان ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کا ذکر چاہتے ہو، اللہ کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. بہت بچپن میں ہم نے بھی ایک شعر یاد کیا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو. یہ سبق ہم بھول گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ بے برکتی، اطمینان ختم ہو گیا. 14واں پارہ سورہ نحل آخری سے پہلا رکوع اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ. اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے. وہ بستی کون سی تھی؟ آمنہ، اللہ پر ایمان لانے والی، اللہ کے احکامات کو ماننے والی، اللہ کی فرما برداری کرنے والی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مطمئنہ. اللہ نے اس کو اطمینان دولت عطا کر دی، اطمینان قلب عطا کر دیا. وہ مطمئن تھی، اطمینان تھا ان کو. اور دوسرا کیا ہوا؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ نے اسے وافر مقدار میں رزق عطا کیا، ہر جگہ سے ان کو رزق ملتا تھا.
ایمان، اطمینان اور کثیر مقدار میں رزق۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے ان انعامات کی ناشکری کر دی، ناشکری کرنے لگ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ فرمایا فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ نے ان کے امن کو ختم کر دیا، ان کے اطمینان کو ختم کر دیا، اللہ نے ان پر ڈر اور خوف مسلط کر دیا، اور والجوع، اور جو وافر مقدار میں رزق ملتا تھا وہ بھی روک کر اللہ نے ان پر بھوک مسلط کر دی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ حضرات، اگر آج اسی آیت مبارکہ کو ہم اپنے اوپر غور کریں تو آج ہمارے پاس امن نہیں ہے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے، عزت جان مال کی حفاظت نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ پیچھے موٹر سائیکل پر دو بندے آئے، انہوں نے آپ کو پستول دکھایا، آپ کا موبائل، آپ کا پرس، آپ کا سب کچھ چھین کر بھاگ گئے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ غالباً پچھلے جمعے کی بات ہے، میں لاہور میں خطبہ دیتا ہوں، کسی کام کے لیے میں ایک صاحب کے پاس گیا، وہ کہنے لگے یہ ہمارے مالک بیٹھے ہوئے، دکان کے باس بیٹھے ہوئے ہیں، جی پی او کے پاس جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، ان کا باڈی گارڈ ان کے ساتھ تھا، کوئی کال آئی وہ سن رہے تھے، ایک بندہ 125 پہ آیا اور ہاتھ مار کر موبائل لے کر چلا گیا، اور 4.25 لاکھ روپے کا موبائل تھا وہ۔ لاہور شہر بڑا ہوا بازار، ہر طرف راج پولیس، سب کچھ۔ آدمی جا رہا ہے، کوئی آتا ہے گولی مار کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو عزت اور حفاظت کے ساتھ اسکول پہنچانا، اور پھر وہاں سے باحفاظت گھر لانا۔ 2 بجے چھٹی ہوئی ہے، بچہ 2:15 بجے گھر پہنچ جاتا ہے، صبح اتفاق 2:30 بج گئے، 2:45 ہو گئے، گھر نہیں پہنچا، ماں پریشان ہو گئی، اللہ خیر کرے میرا بیٹا نہیں آیا، میری بیٹی نہیں آئی، کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی امان نہیں ہے، کوئی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آج ہمارا معاملہ ایمانداری سے بتائیں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب اسی ڈر میں، رات آپ سے ہوئے ہیں، تالا لگا ہوا ہے، گیٹ بند ہے، سب کچھ ہے، پتہ نہیں وہ چور ڈاکو کہاں سے آئے، آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اسلحہ نکال لیا، عورتوں کو ادھر کر دیا، آپ کو ادھر کر دیا، اور جو چیز چاہ کر کے لوٹ کر وہ چلے گئے۔ یہ بد اطمینانی، بے سکونی، بے امنی کیوں ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے۔ کچھ ہماری عادت ویسے ہی اللہ کی ناشکری کرنے کی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے ہمیں تندرستی عطا کی ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمیں رات کو نیند آتی ہے، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں پھر اگلی نسل عطا کی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کیا ہے؟ لیکن ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے یار؟ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمیں کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کچھ تو یہ ہماری ناشکری کی عادت ہے، اور کچھ حقیقت بھی ہے کہ کاروباری حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہے کاروباری حالات۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دولت ہے، کاروبار ہے، لیکن اطمینان نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ہماری زبان پر اللہ کا کلمہ شکر نہیں ہے، ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا، اللہ اور عطا کرے گا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تیرے رب کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرات، ان پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ کون سا طریقہ ہے جو ہم اختیار کریں ان پریشانیوں سے بچیں؟ اس عمر میں پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، اتنا فرض، فرمایا من ترک الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر فرضی نماز کو چھوڑا اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا۔ احادیث مصطفیٰ ہے، میں نے ابھی تک اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس ستون کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ یہ ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد کی چھت کے نیچے دو ستون ہیں، ایک یہ، اس کے اوپر دوسری منزل قائم ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان دونوں میں سے ایک ستون گر جائے، ہل جائے، کمزور ہو جائے تو اوپر والی چھت کا قائم رہنا ممکن نہیں۔ تو نماز دین کا ستون ہے، اس کے بغیر دین کا قائم ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھے کہ نمازیں 5 ہیں، 1 2 نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں
کہ نمازیں با جماعت فرض ہے، با جماعت۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پہلا پارہ رکوع نمبر 5 سورہ بقرہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی بس، فجر کی نماز بس، باقی 4 معاف۔ اور فجر کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں جتنے بجے ہماری آنکھ کھل جائے، جتنے بجے ہماری آنکھ کھل جائے ہم پڑھ لیتے ہیں، دن چڑھے سورج چڑھے، اور فجر بھی رہ گئی تو رہ گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ 1.5 مہینے کی بات ہے، میں مسجد میں آیا ہوں فجر کی نماز کے لیے، ابھی 2-4 منٹ باقی تھے۔ میں عام طور پر اتنے بجے مسجد میں آ جاتا ہوں۔ اندر حال میں سردی کی وجہ سے نماز تھی، باہر برآمدے میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا یار سنتیں ادا کر رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا سفید رومال انہوں نے اوڑھا ہوا تھا۔ میں نے سمجھا شاید کوئی عالم دین ہے جو یہاں آئے ہیں۔ علماء کا احترام کرنا چاہیے، آپ دوسروں کو احترام دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا احترام ان کے دل میں ڈال دے گا۔ حسد ختم کر دیں، بغض ختم کر دیں، نفرت ختم کر دیں آپ۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دل آج حسد، نفرت، بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر نماز پڑھتے ہیں، ہم بڑی گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو زبردستی زور سے جپھی ڈالتے ہیں، لیکن حضرات کیا اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہمارے دل پاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں، نفرت بھری ہوئی ہے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی۔ میری بات آپ کو کڑوی تو لگ سکتی ہے، آپ کو بری تو لگ سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، وہ جپھی ڈالتے ہیں اور پیچھے سے دوسرے کو آنکھیں مار رہے ہیں کہ میں نے اس کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ اتنی منافقت اس کے دل میں بھری ہوئی تھی، وہ پیچھے سے آنکھیں مار رہا ہے دوسرے کو۔ وہ سنتے پڑھ کے نماز پڑھ کے مجھ سے سلام لیا، اس نے مجھے ملا اور جانے لگا۔ میں کہ یار بھی جماعت ہو رہی ہے۔ او جی میں سفر تے جانا سی، میں جماعت سے رہ جاواں تو لیٹ ہو جاواں گا۔ ایمانداری کی بات ہے، قسم اٹھا کے آج خدمت میں خانہ خدا اور منبر رسول پر وہ کہتا ہے جی میں نے کام جانا تھا، اگر میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ یار اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ اور با جماعت نماز چھوڑ کر تم جا رہے ہو، وہ با جماعت نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کی اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کے نفلوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے اٹھ کر فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی اللہ اس کو ساری رات کے نفلوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تم کہہ رہے یار میں جماعت میں شامل ہو گئے میں لیٹ رہ جاؤں گا، اور تم نے کون سا جا کر کشمیر فتح کرنا تھا کہ مورچے پر انڈیا کا قبضہ ہو جانا تھا؟ آج ہماری حالت یہ، مسجد میں آ گئے، جماعت کا وقت ہے، لیکن جی اپنے پڑھ کے ہو گیا۔ حضرات پہلا کام یہ کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی بلندی۔ اللہ کے رسول کو معراج کے دوران وہاں تک لے جایا گیا
جہاں جبرائیل نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول اس سے آگے جانا میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیسے؟ فرمایا اذا کان العبد فی الصلاۃ فإنہ یناجی ربہ، جب بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مصروف گفتگو ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ناجا یناجی کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، سر یہ ہے، اور کان کو عربی زبان میں گوش کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے پیارے دوست کے ساتھ کان کے ساتھ منہ لگا کر بات کرتے ہیں، ہمارا حالت نماز میں اللہ اپنے بندے کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی باتیں کان لگا کر سنتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ۔ اب نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ قرآن پاک کی بات ہے، فرمایا یوم یکشف عن ساق، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2، یوم یکشف عن ساق، قیامت کا منظر بیان کیا کہ اللہ کی پنڈلی کو ننگا کیا جائے گا، کپڑا اٹھایا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ سجدے میں گر جاؤ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کچھ بدقسمت ایسے ہوں گے ان کو سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، ان کو سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی حالت یہ ہوگی، ان کی آنکھیں مارے شرم کے جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے چہروں پر ذلت بڑی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں اذانیں دے دے کر ان کو نمازوں کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ اور دنیا میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان سے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لی جائے گی، اور ہمیں ان گناہگاروں کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کل جب قیامت کے دن اللہ کی ذات مبارکہ اپنے عرش پر بیٹھی ہوگی اور سجدے کا حکم ہوگا، آج کی ان نمازوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اس دن بھی سجدہ کرنے کی طاقت عطا کر دیں گے، ہمیں اس دن بھی سجدہ کرنے کی توفیق مل جائے گی، اور وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضرات ذرا چشم تصور میں لائے تو صحیح، وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا کہ اللہ کی ذات اپنے عرش پر بیٹھی ہوگی اور ہم گناہگار اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوں گے، ہم اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوں گے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ میں اس دن ضرور کہے گا، اے میرے بندو، تم دنیا میں بھی سجدہ کیا کرتے تھے اور آج بھی میرے حکم پر یہاں میرے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہو، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا اعزاز۔ اور 29ویں پارے میں ہی سورہ المدثر کا دوسرا رکوع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں ہوں گے اور وہ یتساءلون سوال کریں گے، کن سے؟ عن المجرمین، جہنمیوں سے۔ میں صرف اشارہ کہوں گا، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ ما سلککم فی سقر، بدقسمتو کس وجہ سے تمہیں جہنم میں داخل کیا گیا؟
وہ جواب میں 4 باتیں کہیں گے، 4 باتیں، ان میں سے ایک بات ہماری آج کی گفتگو سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہمارے رب نے ہمیں جہنم میں داخل کر دیا۔ حضرات، نماز نماز نماز، تلاوت قرآن پاک روزانہ تلاوت کیجئے، تھوڑا پڑھ لے، آدھا پارا، آدھے سے آدھا، اس سے آدھا، ایک صفحہ، ایک رکوع، لیکن تلاوت روزانہ کیجئے، روزانہ کیجئے۔ میں دکھاوے سے بچتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ریاکاری سے محفوظ کرے۔ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے آج خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں روزانہ ایک پارہ قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر سے دیکھ کر میں تلاوت کرتا ہوں روزانہ۔ مہینے میں میرا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، 1 سال میں میرے 12 قرآن پاک مکمل ہو جاتے ہیں، اور میرے اس معمول کو تقریباً 30-35 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ 2.5 پارے منزل روزانہ زبانی، اور 1 پارہ روزانہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر۔ چلیے آپ اتنا ہی نہیں کر سکتے، آدھا پارہ کر لیں، آدھے سے آدھا کر لیں، 1 رکوع کر لیں، 1 صفحہ کر لیں، لیکن کریں ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ۔ بات لمبی ہو جائے گی، سب کچھ چھوڑ دیں۔ 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ 1 رکوع پڑھا، آپ کو 10 رکوع پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ 1 صفحہ پڑھا، آپ کو 10 صفحے پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ یار آؤ تو صحیح، اور چلو تو صحیح اللہ کی راہ میں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ مختصر اور آسان وظائف ہیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کی زبان پر الحمدللہ، استغفر اللہ۔ آپ اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ ویگن بس گاڑی میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ حتیٰ کہ آپ اپنے سائیکل پر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ آپ کی زبان پر یہ ورد ہونا چاہیے، صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر یہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بات آئی ہے تو آپ سن لیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دوران سفر ایک جگہ پر مسجد میں رات ٹھہرنے کے لیے گیا۔ مسجد والوں نے، مسجد کا جو درویش تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ میں نے بتھیرا کہا میں فلاں میں فلاں میں فلاں یہاں پر میں آؤں۔ ان بچوں کو مجھے میرا علم نہیں ہے، میں کہوں میں فلاں میں یہ میں وہ کہیں بھائی جان آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، چلے باہر نکلے آپ۔ اور واقعتاً بات ہے جو مجھے جانتا نہیں ہے تو اس کو میں کیا کہوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، امام صاحب کو رات ٹھہرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ امام صاحب فرماتے میں باہر نکلا، سردی کی رات تھی، آج والا موسم، میں کہاں جاؤں؟
اتنے میں دیکھا ایک تنور آ گیا، تنور نان پائی روٹیاں لگانے والا، وہ دکان بند کر کے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلو یار یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں، چھت بھی ہے، دیوار بھی ہے، تنور کی آگ کی گرمی بھی ہے، چلو رات میری گزر جائے گی۔ وہ دکان والا مجھے دیکھ کر کہنے لگا کون ہو تم؟ میں نے کہا مسافر ہوں، رات ٹھہرنا ہے؟ میں نے کہا جی ٹھہرنا، چلو میرے ساتھ گھر۔ سبب اللہ بناتا ہے نا۔ مجھے گھر لے گیا، گھر جا کر کہنے لگا کھانا کھانا؟ میں نے کہا کھانا ہے۔ اس نے جناب وہی کام کیا کہ آٹا لیا، استغفر اللہ، اس کو گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ، کھانا تیار کر رہا ہے، استغفر اللہ، روٹی پکا رہا ہے، استغفر اللہ، جو کام کرتا جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہاں تک کہ کھانا تیار ہو گیا اور اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا پڑھ رہا ہے تم؟ اس نے کہا میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اس نے بہت سا فائدہ۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ غربت تھی، کاروبار کوئی نہیں تھا، جب سے میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ کبھی کسی چیز کی کمی۔ اور اس نے کہا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول کر لیتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ لیکن جی ایک دعا ہے کر رہا ہوں ابھی تک قبول نہیں۔ مجھے وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ احمد بن حنبل ایک بہت بڑا محدث ہے، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے زندگی میں احمد بن حنبل کی ملاقات کرا دے، ان کی زیارت کرا دے مجھے، ابھی تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی، اللہ مجھے کہاں سے کھینچ کر تیرے گھر لے کے آیا ہے۔ اگر مجھے مسجد والے وہاں سونے دیتے تو پھر تیری ملاقات نہ ہوتی، اللہ کہاں سے گھیر گھار کر کھینچ کھونچ کر مجھے تیرے پاس لے کے آیا ہے، مبارک ہو اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ استغفر اللہ من لزم الاستغفار، جو استغفر اللہ کو لازم بنا لیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے اتنا رزق عطا کرتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں سے اسے رزق ملتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کتنا کچھ اللہ نے دیا، کتنی نعمت ہے، 1 2 3 4 5 10 100 200۔ آئے قرآن پاک کی طرف، پارہ نمبر 14، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، اس کے تیسرے رکوع کی آخر سے پہلی آیت کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گنی نہیں، تم ان کو گنی کون سی نعمت ہے؟ یہ سر سے شروع ہو جائے، دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ آنکھیں ہے کہ نہیں؟ آنکھ کام کرنا چھوڑ دے لوگ کہتے ہیں نابینا ہے، اندھا ہے۔ کان ہے، کان کام کرنا چھوڑ دے لوگ کہتے ہیں بہرا ہو گیا، بولا ہو گیا۔ ناک ہے، خدا نخواستہ ناک میں کوئی مسئلہ بن جائے، سانس لینا مشکل ہو جائے تو انسان کی زندگی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ ہونٹ ہے، ہونٹوں کے اندر دانت ہے، دانتوں کے اندر زبان ہے، یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر۔ زبان نہ ہو تو انسان گونگا ہوگا، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، طاقت ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، یہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں
اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم، تمہارے جسموں میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ ہم آج ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ آنکھ سے ہم وہ کچھ دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے سے اللہ منع کرتا ہے، کان سے ہم وہ کچھ سنتے ہیں جس کو سننے سے اللہ نے منع کیا، زبان سے ہم وہ کچھ بولتے ہیں جن کو بولنے سے اللہ نے منع کیا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں، زبان سے دیتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، ہم کسی کی بے عزتی، ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کی بے عزتی کرنا آج ہمارا معمول بن گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے دادے کی عمر کے بندے کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدزبانی کرتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بدزبانی کرتا ہے، ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ایک بچہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ اسلام کا ایک اصول ہے، من لم یعکر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ولم یرحم صغیرنا، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ اور تو جو ہو سو ہو، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ بڑوں کی عزت، باپ کی عزت، بھائی کی عزت، ماں کی عزت، اپنے سے بڑے عمر والے کی عزت، کسی کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے اس کی عزت، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، میں نے آج خدمت میں سادہ سے انداز میں آپ کی اجازت کے ساتھ اردو زبان میں نے آپ کے اجازت کے ساتھ سادہ زبان میں چند گزارشات عرض کی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔